लाइव क्वेश्चन आंसर स्ट्रीम, दीनी मसाइल में रहनुमाई किताब व सुन्नत की रोशनी में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व मन तबिअहुम बिइहसान इला यौमिद्दीन, अम्मा बाद। आप तमाम भाइयों और बहनों का इस्तकबाल है हमारे प्रोग्राम लाइव क्वेश्चन एंड आंसर्स में। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ये स्ट्रीम जो लाइव क्वेश्चन एंड आंसर्स की है, अल्हम्दुलिल्लाह कई दिनों से चल रही है और अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा 329वां एपिसोड है। अल्हम्दुलिल्लाह हर एपिसोड में कई एक सवालात के जवाबात दिए जा चुके हैं और उम्मीद करते हैं आप तमाम भाइयों और बहनों को ये एक आसानी हुई होगी मसाइल के हल में और मसाइल को जो है समझने में। और उम्मीद करते हैं कि और अल्लाह से दुआ करते हैं खुसूसन कि हमारी स्ट्रीम इसी तरह से चलती रहे। आइए बिला ताखिर शेख मोहतरम को ऐड करते हैं, इस्तकबाल करते हैं और सवालात का सिलसिला शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शेख वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहुत शुक्रिया शेख वक्त देने के लिए, अल्लाह आपको इज़्ज़त खैर दे। इजाज़त हो तो सवालात का सिलसिला शुरू करते हैं शेख। जी बिस्मिल्लाह। मैं अपने भाइयों और बहनों को बता दूं, हमने हमारी स्ट्रीम यार्ड की लिंक कमेंट में पेस्ट कर दी है, पिन भी कर दिया है। इस लिंक से आप ज्वाइन हो करके सवालात कर सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं, स्ट्रीम का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ऐड कर रहा हूँ, आप अपना सवाल करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी सिस्टर सना फातिमा, मैंने आपको ऐड किया है। अगर आपको आवाज़ आ रही है तो अनम्यूट करें और अपना सवाल पूछें जल्दी से। जी जी, वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। मेरा सवाल ये है कि मैं यहाँ पे यहाँ जो सिखाते हैं हल्के उनकी मैं जाती हूँ, तो वहाँ पे वो जी कह जी रहे थे नमाज के बारे में, कह रहे थे कि मर्द और औरत की नमाज जो होती है सेम है। नहीं सॉरी, वो कह रहे थे अलग है, मर्द की अलग है, औरत की अलग है। लेकिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम ऐसी नमाज पढ़ो जैसे मुझको पढ़ता हुआ देखो। वो करते हैं रफेदैन, वो रफेदैन नहीं वो कह रही थी जो इस किताब में से वो पढ़ रही थी। और जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अत्तहियात को हरकत करते थे, उन्होंने वो भी नहीं बताया। और वो कहती जब नजरें जब क़याम करते हैं तो नजरें पैरों की तरफ रखो, जबकि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे की तरफ निगाहें रखते थे। तो आप मुझे बता दें, वाज़ेह कर दें। जी 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 ठीक है सिस्टर, वाज़ेह है सवाल। बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। फातिमा, आपका सवाल ये है कि किसी ने आपसे कहा कि मर्दों की नमाज में और औरतों की नमाज में फर्क है। देखिए, शरीयत के अंदर एक उसूल है जिसे कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में बयान फरमाया है कि अन्निसाउ शक़ाइक़ुर रिजाल, ये हदीस के अल्फाज हैं। इसका माना यह है कि औरतें ये मर्दों की तरह ही हैं। दीन के मामलात में, दीन के अहकाम में औरतों और मर्दों के दरमियान कोई भी फर्क नहीं है। इसका मतलब ये है कि अगर औरतों और मर्दों के दरमियान कोई फर्क नहीं बयान किया गया है तो ऐसी सूरत में दीन का कोई भी हुक्म होगा उसमें औरतें और मर्द सारे लोग बराबर होंगे। हाँ, अगर औरतों में और मर्दों में कोई फर्क होगा तो उस फर्क को बयान कर दिया जाएगा। जब तक फर्क को बयान ना किया गया हो कि फला चीज में औरतें अलग हैं, मर्द अलग हैं, तब तक हम तफरीक नहीं करेंगे। जब तक तफरीक ना की जाए तब तक औरतों में और मर्दों में दीन के अहकाम में कोई फर्क नहीं है। अब नमाज के मसले को आप देख लीजिए। नमाज के मसले में औरतों और मर्दों में जहां पर फर्क किया गया है वहां पर फर्क किया जाएगा, वरना उमूमी अहकाम में औरत और मर्द बराबर हैं। जैसे फर्क कुछ फुरूक मैं आपको बताता हूं। जैसे मर्दों के ऊपर जमात की नमाज वाजिब है, जमात से नमाज पढ़ना मर्दों के ऊपर वाजिब है। औरतों के ऊपर जमात से नमाज पढ़ना वाजिब नहीं है। इसी तरह से औरतें अगर जमात बना करके आपस में नमाज पढ़ रही हैं तो मर्द का इमाम जिस तरह आगे खड़ा होता है, औरतों की इमामत जो औरत कराएगी वो आगे नहीं खड़ी होगी बल्कि सफ के दरमियान में खड़ी होगी। ये दूसरा फर्क है। तीसरा फर्क ये है कि मर्द जो है इमामत करा सकते हैं मर्दों की भी औरतों की भी, लेकिन औरत मर्दों की इमामत नहीं करा सकती है। औरत सिर्फ औरतों की इमामत करा सकती है। इसी तरह से
مردوں کے لیے اذان یہ مشروع ہے، کبھی یہ واجب ہوتا ہے کبھی مستحب ہوتا ہے، لیکن مردوں کے لیے اذان ہے، عورتوں کے لیے اذان نہیں ہے۔ اسی طرح سے اقامت کا مسئلہ ہے، اقامت کے مسئلے میں حالانکہ اختلاف ہے کہ کیا عورتوں کے لیے اقامت ہے کہ نہیں۔ بعض علماء نے کہا ہے کہ اگر وہاں پر مرد حضرات نہ ہوں تو اقامت کہہ سکتی ہے، لیکن بعض لوگوں نے مطلق طور سے منع کیا ہے۔ تو یہ کچھ فروق ہیں عورتوں اور مردوں کی نماز میں۔ باقی نماز کی جو کیفیت ہے، نماز کی جو ہیئت ہے، کھڑے ہونے کا طریقہ، رکوع کا طریقہ، سجدے کا طریقہ، تشہد کا طریقہ، دعاؤں کا مسئلہ، ان تمام مسائل میں مردوں اور عورتوں کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے۔ اگر آپ سے کوئی کہتا ہے کہ فرق ہے تو آپ اس سے پوچھئے کہ فرق کی دلیل کیا ہے، کیونکہ اصل یہ ہے کہ فرق نہیں ہے۔ اب اگر کوئی فرق کا دعویٰ کرتا ہے تو دعویٰ کرنے والے کو دلیل دینی ہوگی۔ جب تک کوئی انسان دلیل نہیں دے گا عورت اور مرد کی نماز میں تفریق کے لیے، تب تک اس کی بات نہیں مانی جائے گی، کیونکہ وہ اصل کے خلاف جا رہا ہے۔ تو لہٰذا صحیح بات یہ ہے کہ وہ فروق جو نصوص کے اندر ثابت ہیں، ان کے علاوہ عورتوں اور مردوں کی نماز میں کوئی بھی فرق نہیں کیا جائے گا۔ جی سسٹر۔ جی سر، میں آج وینسڈے ہے تو یہاں تعلیم ہوتی ہے، اور وہ جو حلقہ ہے وہ ٹیوزڈے کے دن ہوتا ہے۔ تو میں آج تعلیم میں گئی تھی، تو پھر وہ کہنے لگی کہ آپ آئی نہیں۔ اب میں ان کو یہ بات تو کہہ نہیں پائی کہ مجھے یہ والی پرابلم ہے کہ آپ جیسے نماز کا طریقہ بتاتے ہیں، کیونکہ میں نے اسلام قبول کرا ہے۔ اب وہ ساری ایک میجورٹی کہہ لیں کہ میں ہیزیٹیٹ کر رہی تھی بتانے میں، تو میں نے ایسے ہی کہہ دیا کہ میرے پاس ٹائم نہیں ہے۔ تو آپ مجھے بتائیں میں جاؤں یا نہیں جاؤں وہاں پہ؟ دیکھیے، آپ نے اپنی شروع گفتگو میں آپ نے بتایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز اسی طرح سے پڑھو جس طرح مجھے نماز پڑھتے ہوئے تم نے دیکھا ہے۔ اب اگر کوئی معلم، آپ کا کوئی استاذ، آپ کو نماز سکھانے والا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے خلاف نماز سکھا رہا ہے، وہ اس وجہ سے ایسا سکھا رہا ہے کہ کسی کا مقلد ہے، کسی امام کا مقلد ہے، اور اس تقلید کی بنیاد پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑ کر کے اپنے امام کا طریقہ بتلا رہا ہے، جبکہ امام صاحب بے قصور ہیں۔ امام صاحب سے اگر غلطی ہوئی ہے تو معصوم نہیں ہے، غلطی ان سے ہو سکتی ہے، لیکن جب ہمیں دلیل مل گئی تو ہم کسی کی غلطی کو جو ہے جسٹیفائی نہیں کریں گے، ہم اس کی بات چھوڑ کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات لیں گے۔ تو اگر کوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ چھوڑ کر کے آپ کو کسی امام کا طریقہ، کسی مذہب کا طریقہ بتا رہا ہے، تو بالکل اس سے دین مت سیکھیے۔ دین ایسے آدمی سے سیکھیے جو کتاب و سنت کو فالو کرنے والا ہو اور کتاب و سنت کے مطابق آپ کو دین سکھائے۔ ٹھیک ہے فاطمہ؟ وہ تو جی، لیکن وہ تو عالمہ ہے بھائی۔ عالمہ، دیکھیے، عالمہ اگر کوئی ایسے ہی کوئی اپنے آپ کو عالمہ کہنے لگے تو کیا آپ اسے عالمہ مان لیں گی؟ عالمہ ہونے کی کوئی پہچان ہوتی ہے۔ اب اگر آپ کسی عالمہ یا عالم کو دیکھ رہی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے خلاف ہمیں وہ بتا رہا ہے، ایسی صورت میں آپ کیسے کہہ سکتی ہیں کہ وہ عالمہ ہے؟ بھئی کہنا تو آسان ہے، کوئی بھی کہہ سکتا ہے کہ میں عالم ہوں، لیکن اگر وہ عالم کہہ رہا ہے تو ثابت کرے نا کہ وہ عالم ہے، کتاب و سنت کے مطابق وہ دین کو بتائے۔ اگر وہ کتاب و سنت کی مخالفت کر رہا ہے تو کیسا عالم ہے؟ بھائی اس دنیا کے اندر بہت طرح کے لوگ ہیں جو اپنے آپ کو عالم کہتے ہیں، بہت سارے بدعتی ہیں وہ بھی اپنے آپ کو عالم کہتے ہیں، معتزلی ہیں، اشعری ہیں، گمراہ فرقوں کے لوگ ہیں، وہ بھی تو اپنے آپ کو عالم کہتے ہیں۔ تو عالم کہنے سے کوئی عالم تھوڑی ہو جائے گا۔ اچھا جی ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے، تو بہت میں نہیں شکریہ جی۔ چلیے ٹھیک، وعلیکم السلام بھائی۔ دیکھیے، نماز آپ کو سیکھنا ہے نا سسٹر، تو ہمارے پاس i+TV پر پورا کا پورا کورس موجود ہے، صلاح ورک شاپ۔ جی، میں نے زید بھائی کی ویڈیو دیکھی تھی، ان سے میں نے ان کی ویڈیو سے پورا کمپلیٹ آپ کو نوٹس کے ساتھ مل جائیں گے، وہ اس میں دلائل بھی موجود ہے باقاعدہ پورے، حدیثیں بھی ہیں ان کے، اس میں میں نے دیکھا تھا۔ لیکن کمیونٹی ایسی ہے کہ مطلب انسان اگر اسلام قبول کرتا ہے تو اتنے فرقے ہیں کہ سمجھ نہیں آتا۔ جی 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 دیکھیے ارشد بھائی دیکھیے، آپ مطلب زمینی سچائی آپ دیکھیے کہ انہوں نے ابھی اسلام قبول کیا ہے اور اتنی سچی بات انہوں نے کہہ دیا جو ہم سبھی لوگ کہتے ہیں۔ ابھی حالانکہ ان کے پاس بہت زیادہ علم نہیں ہے دین کا،
لیکن جو زمینی سچائی ہے اس کو انہوں نے فوراً دیکھ لیا کہ اسلام لانے کے بعد لوگوں نے اتنے فرقے بنا رکھے ہیں کہ اسلام لانے والا کنفیوز ہو جائے کہ وہ جائے تو کدھر جائے. وہ تو بھائی ایک عام آدمی ہے, اس کو نہیں پتا ان باریکیوں کا. تو ان فرقوں کا حل صرف اور صرف یہ ہے کتاب و سنت. آپ تلاش کیجئے کسی ایسے انسان کو جو کتاب و سنت کے مطابق دین سکھا رہا ہو. باقی فرقے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما گئے ہیں کہ 73 فرقے ہوں گے. تو اب فرقوں کا کیا کریں گے آپ؟ یہ سچائی ہے, زمینی سچائی ہے جو کہ بہت افسوسناک ہے. لہٰذا آپ ایک عام انسان ہونے کے ناطے آپ کا فرض یہ بنتا ہے کہ آپ یہ پتہ کریں کہ کون کتاب و سنت کے مطابق دین بتا رہا ہے اور کون کسی کی تقلید کر کے دین بتا رہا ہے. جی ٹھیک ہے, بہت شکریہ سر. جی چلیے ٹھیک ہے, بہت شکریہ, بارک اللہ فیکم. ضرور آتے رہیے انشاءاللہ. اگلے گیسٹ ہیں وسیم احمد. میں آپ کو ایڈ کراؤں, آپ اپنا سوال کریں وسیم صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خیریت سے؟ الحمدللہ. شیخ میں یو پی کا رہنے والا ہوں, سدھارتھ نگر ضلع کا. جی ابھی فی الحال ممبئی میں ہوں, گونڈی کے اندر. ہاں شیخ میں ابھی میری عورت جو ہے حاملہ ہے. جی تو میں گھر پہ گیا تھا, چاچا کی لڑکی تھی شادی, تو میں چیک اپ کرانے لے گیا اپنی وائف کا. ہاں رپورٹ میں سے کھایا کہ مطلب پورا بدن تو ٹھیک ہے, ہاتھ پیر دل دھڑکن جو ہوتا ہے جب یہاں تک کہ ناک تک حصہ ہے, ناک کے اوپر کا حصہ نہیں ہے شیخ, بنا ہی نہیں ہے. آنکھ جو اس کی باہر سے ناک کے اوپر رکھی ہوئی ہے, اوپر کا حصہ ہے ہی نہیں مطلب. جی تو اسے پوچھنا تھا اس میں کیا کریں ابھی ہم. کتنے مہینے ہو گئے حمل کے؟ شیخ لگ بھگ 5.5-6 مہینہ ہونے آیا شیخ. اوکے. بھائی کا سوال شاید ایبورشن کے بارے میں ہے. ہاں میں دہرا دوں سوال. ہاں نہیں, میں نے سنا ہے شیخ, میں دہرا دیتا ہوں سوال کو. جی شیخ. وہ یہ پوچھ رہے ہیں کہ ان کی اہلیہ پریگننٹ ہیں اور بچہ پیٹ کے اندر, بچے کو کچھ پریشانی ہے اور پتہ یہ چلا ہے کہ اس کے بعض اعضاء کے اندر نقص ہے. تو جیسے انہوں نے بتایا کہ ناک کے اوپر کا حصہ نہیں بنا ہوا ہے, اس طرح کوئی بات وہ کہہ رہے ہیں. تو ان کا سوال پوچھنے کا مقصد یہ ہے کہ کیا ایسی صورت میں ایبورشن کروا سکتے ہیں کہ نہیں. بھائی ایسی صورت میں ایبورشن نہیں کروا سکتے. آپ اس کو ایسے سمجھیں کہ جیسے کسی کا بچہ ہے, وہ بچہ اپاہج ہو جائے, اللہ نہ کرے اس کا دل خراب ہو جائے یا اس کے کوئی بہت بڑی بیماری ہو جائے, تو کیا دنیا کا کوئی قانون اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ اس بچے کو چونکہ پریشانی ہے اس لیے اسے قتل کر دو؟ ہم تھوڑی دیر کے لیے دین کا جو قانون ہے, دین کا جو حکم ہے, تھوڑی دیر کے لیے اس کو سائیڈ رکھنے کے بعد ہی سوچیں آپ کہ کیا دنیا کا قانون اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ کسی انسان کو کوئی بیماری ہے تو اسے مار دو؟ کوئی قانون اجازت نہیں دیتا اس بات کی. ہماری شریعت بھی اس بات کی اجازت نہیں دیتی ہے کہ اگر بچے کے اندر کوئی نقص ہے تو اسے مار دو. لہٰذا اسے مارنا, اسے ایبورشن کروانا یہ بالکل بھی جائز نہیں ہے. دوسری بات یہ کہ کتنے کیسز ایسے سامنے آتے ہیں کہ بچہ جب پیٹ کے اندر ہوتا ہے اس کے اندر کوئی نقص ہوتا ہے, بعد میں الحمدللہ وہ بچہ صحیح سالم پیدا ہوتا ہے. تو آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے اور مایوس مت ہوئیے اور نا امید مت ہوئیے, دعا کیجئے. اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے, اور اگر اللہ رب العالمین نے ایسا ہی مقدر کیا ہوا ہے, اللہ کی رضا اسی میں ہے, تو اس پہ راضی رہیے. لیکن اس بچے کو آپ مار نہیں سکتے, وہ ایک انسان ہے کہ اس کے اندر کسی خرابی کی وجہ سے اس کو مارا نہیں جا سکتا. جی شیخ, میں مطلب رپورٹ کرایا نا شیخ, ہمارے ماما خود ڈاکٹر ہیں, ان کی رپورٹ دکھایا میں, تو پھر وہ بھیجے مطلب بستی ریونو رائے کے ہیں, بڑی ڈاکٹر ایم بی بی ایس ڈیزیو ہیں وہ. تو پھر بڑا مطلب وہ الٹرا ساؤنڈ کرائی وہ, اپنا چیک اپ بھی کری وہ, وہی دقت بتایا مطلب رپورٹ میں. تو کہنے لگے کہ مطلب یہ بچے جو آپ پہلے ہیں آپ کے, بولا ہاں ہیں, مطلب میرے 3 بچے الحمدللہ پہلے سے ہیں اور سب نارمل ہوئے ہیں. جی
तो उन्होंने कहा कि जैसा नॉर्मल अगर डिलीवरी हुआ है तो दर्द की गोली दे दो, नॉर्मल बच्चा पैदा हो जाएगा। लेकिन मुझे शेख ये अच्छा नहीं लगा। मेरा छोटा भाई ने एक आलिम से पूछा था, वापी में रह रहे हैं छोटा भाई मेरा, तो उसने बोला कि नहीं इसमें करा सकते हैं, अगर बच्चे में अगर पूरा शरीर नहीं हुआ है तो करा ले, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सर मेरा मुतमईन नहीं था। किसी आलिम ने कहा ऐसा? हाँ, वो किसी वापी में है कोई, मेरा छोटा भाई वहाँ पे रहता, काम करता है। नहीं गलत है, फिर वो हो सकता है आलिम ना हो जी, हो सकता है क्योंकि कोई ऐसा बोलेगा नहीं। हाँ, मैंने आपको बताया ना कि जैसे आपका बच्चा हो, अगर बच्चे को कोई प्रॉब्लम आ जाए, जिंदा बच्चा बाहर जो पैदा हो चुका है, तो क्या आप उसको मार देंगे? जी नहीं, बिल्कुल बिल्कुल नहीं। उससे माँ को तो कोई खतरा नहीं है ना वसीम भाई, शेख, माँ को तो उसमें कोई खतरा नहीं है ना। अगर डॉक्टर ये कहे, अगर डॉक्टर रिपोर्ट में ये कह दे कि इस बच्चे की वजह से माँ की जिंदगी को खतरा है, तब ये अलग मसला हो जाएगा। लेकिन आपने अपने सवाल में ऐसी कोई बात नहीं बताई डॉक्टरों के हिसाब से। माँ को तो कोई खतरा अगर माँ को खतरा होगा तो ऐसी सूरत में फिर एबॉर्शन जायज होगा। अगर मोतमद और मोतबर डॉक्टर कह दें कि माँ की जिंदगी को खतरा है इस बच्चे की वजह से, फिर एबॉर्शन जायज होगा। और उसकी वजह ये होगी कि एक तरफ माँ की जिंदगी है, एक तरफ बच्चे की जिंदगी है। माँ की जिंदगी मुतहक्कक है, वो चलती फिरती एक इंसान है। बच्चे की जिंदगी अभी पेट के अंदर है, अभी उसका आना ना आना ये मुकम्मल तौर से यकीनी नहीं है। तो एक चीज यकीनी है, एक चीज मुकम्मल तौर से यकीनी नहीं है। तो लिहाजा माँ की मसलहत को मुकद्दम किया जाएगा और बच्चे का एबॉर्शन कर दिया जाएगा जब माँ की जिंदगी को खतरा हो तब। लेकिन अगर ऐसा कोई खतरा नहीं है तो एबॉर्शन नहीं कर सकते। जी वसीम भाई। जी शेख, इसके लिए मतलब तुम नहीं कराया, मैं उनका बात सुन के इसलिए मैं नहीं कराया। मैं मुझे चीज पता है शेख, बहुत अच्छा किया आपने। नहीं किया था मैं। अल्लाह आपको जज़ा खैर दे, अल्लाह ताला आपकी उसके लिए मतलब था। जी 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 जी, अल्लाह सेहत और सलामती दे आपके बच्चे को, और जो है सेहत और तंदुरुस्ती के साथ वो जो है पैदा हो, और अल्लाह ताला उसको नेक सौलेह बनाए, आमीन इंशाल्लाह। ठीक है वसीम भाई, मजीद कुछ पूछना है आपको इसमें? नहीं सब क्या है तो कंफर्म हो गया, अब क्या पूछना है इसमें। जी जी ठीक है, बारकल्लाहु फीकुम, बहुत शुक्रिया वसीम भाई। पता तो इसके लिए थोड़ा कंफर्म मतलब फेक से कर लेते हैं फिर क्या आपका पूरा काम बहुत बराबर अच्छा देखना, ये बात मुझे नहीं असल में तक आया था। असल में जो है दीन जो है ना, दीन ये फितरी है, बिल्कुल इंसान की फितरत के मुताबिक है। और जो इंसान फितरत पर होता है ना, तो उसकी छठी ही उसे बता देती है कि ये गलत है, कुछ गलत हो रहा है। हदीस के अंदर है कि अल इस्मु मा हाका फी सदरिका, गुनाह वो है जो आपके दिल में खटके। तो आपके दिल में वो बात खटकी तभी आपने पूछा। जी जी ठीक है। इसलिए मुझे पहले से ऊपर हो गया से, लेकिन मैं बहुत बोले करने की, सब लोग बोले कर डालो, लेकिन मैं नहीं किया। मेरा बाप खुद ही बोले कि ला के करा दो, बात भी कर लिए कि ला के करा दो, लेकिन मैं नहीं गया से। ठीक है वसीम भाई, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। कोई अच्छा किया आपने, कोई दिक्कत भी नहीं है, बच्चे का भी जी जी बहुत शुक्रिया वसीम भाई। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इसके बाद मैं अगले गेस्ट को ऐड कर रहा हूँ, अब्दुल्ला, मैं आपको ऐड कर रहा हूँ, आप अपना सवाल करें। इसके बाद मैं शहाबुद्दीन को ऐड करूँगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी अब्दुल्ला भाई फरमाएं। जी शेख, मेरा सवाल ये है कि एक औरत वकील के जरिए से अपने शौहर को 1 साल पहले खोला का लेटर भेजती है जी, और वो लेटर शौहर को मिल भी जाता है, और वो लेटर जमात के लोगों तक भी पहुंच जाता है। 1 साल हो गया है, तो ऐसी सूरत में क्या खुला वाक़ई हो गया, और क्या अब वो दोनों मियाँ बीवी आपस में अगर साथ रहना चाहे तो रह सकते हैं? देखिए भाई, खुला के सिलसिले में एक उसूली बात आप समझे। वो उसूली बात ये है कि खुला एक ऐसा अक्द है जिसमें तरफैन की रजामंदी जरूरी होती है, यानी एक जानिब से नहीं होता है, ये दोनों जानिब से होता है। बीवी मुतालबा करती है, चाहे डायरेक्ट मुतालबा करती है या अपने वकील के जरिए मुतालबा करती है, क्योंकि वकील भी असील की तरह ही होता है। तो बीवी मुतालबा करती है, शौहर उसके मुतालबा को कबूल करता है
اور دونوں کے درمیان ایک مال پر ایک عوض پر ایگریمنٹ ہوتا ہے اور اس کے بدلے میں وہ شوہر اس کو خلا دیتا ہے. یہ خلا کی صورت ہوتی ہے. تو اس کے اندر دو پارٹیاں ہوتی ہیں اور دونوں کی رضامندی ضروری ہوتی ہے, تبھی خلا واقع ہوتا ہے. اور یہ اصول یاد رکھیں کہ ہر وہ عقد جس میں دو پارٹیاں ہوتی ہیں اور دونوں کی رضامندی ضروری ہوتی ہے, اس کے اندر اتحاد مجلس یہ شرط ہے. اتحاد مجلس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ابھی بیوی نے مطالبہ کیا شوہر سے کہ میں آپ کو اتنا پیسہ دے رہی ہوں, آپ مجھے خلا دے دیجئے. اب شوہر کو فوراً بولنا ہوگا کہ ہاں میں نے آپ کو خلا دیا. اگر بیوی نے مان لیجئے ابھی آج کے ڈیٹ میں کسی بیوی نے اپنے شوہر سے کہا کہ میں 10,000 روپے آپ کو دیتی ہوں, آپ اس کے بدلے میں مجھے خلا دے دیجئے. شوہر کچھ نہیں بولا, وہ گھر سے نکل گیا. اب کل وہ لوٹ کر کے آیا اور کہہ رہا ہے کہ جاؤ میں نے آپ کو خلا دیا. یہ خلا نہیں ہوگا کیونکہ مجلس الگ ہو گئی. اتحاد مجلس شرط ہے. اور اس کی حکمت میں آپ کو بتاتا ہوں, اس کی وجہ کیا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے شروع میں بتایا کہ دونوں کی رضامندی شرط ہے. اب جب بیوی نے مطالبہ کیا کہ مجھے خلا دے دیجیے, شوہر نے اس وقت اس پر کوئی رسپانس نہیں دیا, وہ چلا گیا وہاں سے. اب کل آ کر کے وہ رسپونڈ کر رہا ہے اس پر, کہہ رہا ہے کہ میں نے خلا دیا آپ کو. بھائی کل تک ہو سکتا ہے بیوی نے جو مطالبہ کیا تھا وہ اپنے مطالبے سے جو ہے دستبردار ہو جائے. ہو سکتا ہے اس کا مزاج, اس کا موڈ بدل جائے کل تک کہ مجھے خلا نہیں چاہیے. اب اگر شوہر آ کے کہتا ہے کہ میں نے آپ کو خلا دیا, تو بھائی بیوی کی طرف سے مطالبہ آیا ہی نہیں ہے. اور جو پہلا مطالبہ تھا ہو سکتا ہے اس نے رجوع کر لیا ہو, اس کا ارادہ بدل گیا ہو. لہٰذا اتحاد مجلس یہ خلا کے اندر شرط ہے. تو آپ کے سوال میں آپ نے کہا کہ وکیل کے ذریعہ سے خلا اس نے لینے کی کوشش کیا. تو پہلی بات تو یہ کہ اس معاملے کو اگر 1 سال ہو گیا ہے تو 1 سال بعد اس کے قبول کرنے سے خلا واقع نہیں ہوگا. یہ ایک بات. دوسری بات یہ کہ جب وکیل نے اس سے مطالبہ کیا تو اس وقت شوہر کا یہ کہنا ضروری ہے کہ میں نے خلا دیا. صرف مطالبہ کرنے سے خلا نہیں ہو جاتا ہے, سامنے سے قبول کرنا بھی ضروری ہوتا ہے کہ ہاں میں نے خلا دیا. اور آپ نے اس کا ذکر بھی اپنے سوال میں نہیں کیا. تیسری بات یہ کہ خلا کے اندر عوض بھی ہوتا ہے. بیوی کی جانب سے یا کسی کی جانب سے خلا کے اندر عوض کا دینا شوہر کو یہ واجب ہوتا ہے. آپ نے اپنے سوال میں عوض کا بھی کوئی ذکر نہیں کیا. لہٰذا جو صورتحال آپ نے سوال میں بیان کی اس سے ظاہر یہی ہوتا ہے کہ یہ خلا نہیں ہوا. ابھی بھی اگر دونوں آدمی خلا لینے اور دینے پر قائم ہیں تو بیوی کو چاہیے کہ شوہر سے ملے اور اسے مطالبہ کرے کہ میں اتنا مال آپ کو دوں گی, مجھے خلا دے دیجیے. اب اگر وہ ایکسپٹ کرتا ہے تو خلا ہو جائے گا. اور اگر دونوں نہیں, اب اس سے مطلب رجوع کر چکے ہیں, اب ان کا موڈ بدل چکا ہے, ارادہ بدل گیا ہے, تو یہ بہت اچھی بات ہے. اب اگر وہ خلا نہیں چاہتی ہے تو بہت اچھی بات ہے, وہ دونوں ساتھ میں رہیں, اللہ تعالیٰ خوش رکھے ان لوگوں کو. جی بالکل. جی عبداللہ بھائی, امید ہے آپ کو جواب مل گیا. دوسرا سوال یہ ہے شیخ کہ ایک بنجر زمین ہے لیکن نیت اس کو بیچنے کا ہے, لیکن اس پہ کوئی فصل وغیرہ نہیں لگاتے ہیں, لیکن ابھی ریٹ بہت کم ہے, ریٹ آگے بڑھے گا تب ہم بیچیں گے, تو کیا ایسی صورت میں اس زمین کا زکوٰۃ نکالنا ہوگا؟ دیکھیے, زمین پر اصلاً زمین پر زکوٰۃ نہیں ہے. زمین سے پیدا ہونے والے غلے پر زکوٰۃ ہے, لیکن زمین کے عین میں زکوٰۃ نہیں ہے. ہاں اگر وہ زمین تجارت کی نیت سے کسی نے اپنے پاس رکھی ہوئی ہے تو پھر زمین میں زکوٰۃ ہے, اس زمین کی قیمت میں, کیونکہ پھر ایسی صورت میں وہ زمین صرف زمین نہیں رہ گئی, وہ سامان تجارت بن گئی. اور عروض التجارہ کے اندر, عروض التجارہ یہ جو ہے اسلامی اصطلاح ہے, مطلب سامان تجارت. تو زمین کو اگر کوئی تجارت کی نیت سے رکھے تو ایسی صورت میں اس میں زکوٰۃ واجب ہوگی. اب اگر کوئی انسان زمین کو بیچنے کا ارادہ کرتا ہے تو یہ بیچنا 2 طرح کا ہو سکتا ہے. ایک تو یہ ہے کہ بھائی اسے پیسوں کی زمین ہے اس کے پاس, اسے سامنے 1-2 مہینے کے بعد پیسوں کی ضرورت ہے, اب وہ اپنی اس ضرورت کے لیے اس زمین کو بیچ رہا ہے. اس کو تجارت نہیں کہتے ہیں. تجارت وہ ہوتا ہے جس میں خریداری ہوتی ہے, بیچنا ہوتا ہے, مقصد نفع ہوتا ہے.
تجارت میں سامان آتا ہے جاتا ہے اور مقصد کیا ہوتا ہے؟ نفع. تکسب اور ربح تجارت کا مقصد ہوتا ہے. تو اگر اس مقصد سے کوئی آدمی زمین کو خرید اور بیچ رہا ہے تو پھر وہ سامان تجارت ہے, پھر اس کی مالیت کے اندر سال گزرنے کے بعد زکات واجب ہوگی. لیکن آدمی اگر اپنی کوئی ضرورت پوری کرنے کے لیے زمین کو بیچ رہا ہے تو اس میں زکات نہیں ہے. ہاں اگر اس نے زمین بیچ دیا, مان لیجئے 10 لاکھ کی زمین بیچ دیا اور 10 لاکھ وہ رکھا ہوا ہے, 10 لاکھ رکھا ہوا ہے یہاں تک کہ سال پورا ہو گیا. اب یہ جو 10 لاکھ ہے اس میں زکات واجب ہو جائے گی, کیونکہ اب یہ مال روپیہ ہو گیا, اور جو کہ اس کے پاس 1 سال تک رکا رہا پھر اس میں زکات واجب ہو جائے گی. ٹھیک ہے شیخ. جی عبداللہ بھائی بات سمجھ میں آ گئی؟ ٹھیک ہے شیخ, جزاک اللہ. بہت شکریہ. بارک اللہ فیکم, بہت شکریہ. اس کے بعد میں اگلے گیسٹ کو ایڈ کر رہا ہوں. اگلے گیسٹ ہے محمد لقمان شہاب الدین. اس کے بعد میں محمد لقمان کو ایڈ کروں گا. خیر اللہ جی. شہاب الدین صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے, فرمائیں. میرا سوال ہے کہ بائک میں چلاتے وقت اس دوران ایکسیڈنٹ کر کے انتقال کر گئے, اور انتقال کرنے کے بعد کچھ پنچایت کی طرف سے کچھ رقم دیا گیا ہے میت کو, تو جو انتقال کیے ان کے بیوی ہے ابھی, تو انہوں نے وہ کہتے ہیں کہ وہ رقم دان و خیرات میں لگا دیں گے تو کیا ثواب پہنچیں گے میت کو؟ دیکھیے وہ جو رقم دی گئی ہے اصل تو یہ ہے کہ وہ رقم اس آدمی کے ورثہ کو ملے گا, اس کے جو بھی وارثین ہیں ان کو ملے گی وہ رقم اپنے حصے کے اعتبار سے. اگر وہ سارے وارثین اس بات پر راضی ہو جاتے ہیں بغیر کسی جبر کے کہ اس رقم کو میت کی جانب سے صدقہ کر دیا جائے تو کر سکتے ہیں, کوئی حرج کی بات نہیں, بالکل انشاءاللہ اس کا اجر اسے ملے گا. لیکن جب سارے لوگ راضی ہوں گے تب, اگر کوئی آدمی اپنا حصہ چاہتا ہے تو اس کا حصہ اسے دیا جائے گا. تو اصل یہ ہے کہ وہ وارثین کا حق ہے, اگر وہ لوگ اپنے حق سے دستبردار ہو کر کے میت کی جانب سے صدقہ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں. جی بہت شکریہ. جی شہاب الدین بھائی, وہ پیسہ بھی لینا جائز ہے شیخ؟ دیکھیے کسی کو اب اس میں پھر مسئلہ یہ آئے گا نا کہ وہ ایکسیڈنٹ کیسے ہوا ہے, کیا کسی نے مار دیا ہے. ایک تو یہ ہوتا ہے آدمی بائک چلا رہا ہے پلٹ گیا خود ہی, ایک یہ ہوتا ہے کہ کسی نے اس کو ٹھونک دیا آ کر کے اس کو ٹھونک دیا. تو ایسی صورت میں پھر یہ دیکھا جائے گا کہ غلطی کس کی ہے. جس آدمی نے ٹھوکا ہے اس کی کوئی غلطی نہیں, 0%, صرف اسی کی غلطی تھی, تو یہاں پر بھی اس کی دیت نہیں بنتی ہے. اگر کسی نے اسے ٹھوک دیا ہے غلطی سے تو پھر اس آدمی کی دیت بنتی ہے, قتل خطا کی دیت. تو قتل خطا کی دیت تو اس کے ورثہ کا حق بنتا ہے. لیکن اگر کسی کی کوئی غلطی نہیں ہے اس کے باوجود بھی قانون کچھ ایسا ہے کہ اس کو کچھ مل رہا ہے تو لینا جائز ہے. بس یہ ہے کہ کسی پر جبر کر کے نہیں لے سکتے. اگر ایسا کوئی قانون ہے کہ حکومت کی جانب سے یا کسی اسکیم کی وجہ سے اس کو رقم مل رہی ہے تو لینا جائز ہے. بس آپ کسی کا گلا دبا کر کے زبردستی نہیں لے سکتے. ہاں اگر دیت کا مسئلہ ہے, ہاں میں نے اسی لیے تفصیل کیا کہ اگر پنچایت دے رہی ہے تو کوئی حرج نہیں ہے اس کو لینے میں. کچھ بول رہے تھے شیخ آپ دیت کا, اگر دیت کا مسئلہ ہے تو ہاں اگر دیت کا مسئلہ ہے تو پھر یہ دیکھنا ضروری ہوگا کہ کیا اس کی دیت بنتی ہے کہ نہیں بنتی ہے. پھر اس میں ایکسیڈنٹ کی نوعیت کو دیکھا جائے گا. اگر قتل خطا ہے تو دیت بنے گی, قتل خطا نہیں ہے تو دیت نہیں بنے گی. جی شہاب الدین بھائی, تو وہ پیسہ کو دان بھی خیرت بھی کر سکتے ہیں, اور وہ اگر کھائیں گے اس کا بیوی جو وائف ہے وہ کھا بھی سکتے ہیں وہ پیسہ. شہاب الدین بھائی میں خلاصہ کر دیتا ہوں آپ کو. سب سے پہلے تو شیخ نے یہ کہا کہ اگر وہ کسی بھی وجہ سے, یعنی جو پنچایت ہے حکومت کی طرف سے بس ایسے ہی دیا جا رہا ہے تو لے سکتے ہیں. لینے کے بعد وہ وراثت بنے گی. حکومت کی طرف سے نہیں, مطلب جو بائک والے تھے ان سے لیا گیا ہے, اور پنچایت والے دیے ہیں ان سے لے کر.
पंचायत देखिए वालों ने भाई, वो बाइक वाले से लिया है शेख और फिर इनको दे रहे हैं। यहाँ पर ये देखिए फिर यहाँ पर वही मसला आएगा कि वो जो दूसरा आदमी जिसने उसका एक्सीडेंट किया है, क्या उसकी गलती थी? अगर उसकी गलती थी तो फिर दियत बनती है, लेकिन अपने यहाँ चूंकि इस्लामी निजाम तो है नहीं कि हम दियत का जो है हुक्म सादिर करें और उससे दियत दिलवाएं, ये तो हमारे बस में नहीं है। लेकिन अगर सामने वाले की गलती है और उस पर कुछ जुर्माना लगाया गया है, उसको कुछ दे रहा है, तो लेना जायज है। और लेने के बाद फिर वो वरसा का हक बनता है, वरसा पाएंगे उसको। असल में सारे वरसा अगर कह दें, सब तनाजुल कर लें, गिव अप कर लें कि हमें नहीं चाहिए, हम इसको जो है सदका करना चाहते हैं मैयत की जानिब से, तो कर सकते हैं, कोई हर्ज की बात नहीं है। जी, बात समझ में है शाहबुद्दीन भाई आपके? जी सर, जी सर, बारकल्लाह। वाज़ेह हुआ ना? हाँ जी जी, समझ में आ गया जी, बारकल्लाह। ठीक है, बहुत शुक्रिया, बारकल्लाह फिकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहम्मद लुकमान, मैं आपको ऐड कराऊं, आप अपना सवाल करें मोहम्मद लुकमान साहब। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शेख, मेरा सवाल है कि जैसे मिट्टी और पानी पाक है, तो क्या हम किसी जैसे मान लो अपने महल में, कॉलोनी में जो गटर होते हैं, तो उसमें से जो सफाई करने वाले आते हैं, जब गटर चौक हो जाता है तो उसमें से गंदगी निकालते हैं, तो वो मिट्टी तो होती नहीं है, फुल गंदगी होती है, और बाहर ढेर करके चले जाते हैं वो लोग। आसपास के कॉलोनी में 4-5 गटर होते हैं तो वो पूरे ढेर हो जाते हैं। तो क्या वो सूखने के बाद जब 5-7 दिन 10 दिन वो सूख जाएंगे, तो क्या वो मिट्टी में मिलके मिट्टी हो जाएगी, तो मिट्टी पाक हो जाएगी? देखिए, इसमें तफसील करना होगा। इसमें तफसील ये है कि मिट्टी तो असलन पाक है, मिट्टी पाक है, लेकिन अगर उस पाक मिट्टी के अंदर कोई गंदी चीज मिल जाए, और वो गंदी चीज इतनी मिल जाए कि उस पर गालिब आ जाए, या उसका असर जाहिर हो जाए, उस गंदी चीज का असर जाहिर हो जाए मिट्टी पर, तो ऐसी सूरत में उस पाक मिट्टी का हुक्म बदल जाएगा और वो मिट्टी नजिस कहलाएगी, क्योंकि उसके अंदर नजासत मिल गई है। अब ये जो ये जो गटर की मिट्टी है जिसके बारे में आप पूछ रहे हैं, ये दरअसल मिट्टी नहीं है, खालिस मिट्टी नहीं है, इसके अंदर गंदगी मिली हुई है, और गंदगी बड़ी तादाद में मिली हुई है। अब इसकी वजह से ये मिट्टी पाक नहीं है। उस मिट्टी को निकाल करके अगर कहीं बाहर रख दिया जाए, बाहर रखने के बाद वो मिट्टी इतनी सूख जाए कि उसकी सिफत बदल जाए, वो गंदगी खत्म हो जाए, तो ऐसी सूरत में फिर उस मिट्टी को पाक कहा जा सकता है। लेकिन जो हकीकत हाल है, जो सूरत हाल है, वो ये कि उस मिट्टी को आप चाहे जितने दिन तक रखें, उसके अंदर से गंदगी खत्म नहीं होगी जी। लिहाजा आप यही समझिए कि वो मिट्टी पाक नहीं है, उसके अंदर मिट्टी कम, दूसरी गंदगियां ज्यादा होती हैं। जी लुकमान साहब। हाँ, तो शेख दूसरा सवाल ये है कि जैसे बकरा बकरी के बाड़ होते हैं, गाय घोड़ा ऊंट, इनके बाड़ों के अंदर जो मतलब ये पेशाब बिंगड़ी करते हैं, और वो जब सूख जाती है, जमीन सूख गई मान लो, तो क्या सूखने के बाद उसके अंदर हम नमाज ऐसे पढ़ सकते हैं या मुसल्ला बिछा के नमाज पढ़नी होगी? देखिए, इसके अंदर भी तफसील है। इसके अंदर तफसील ये है कि जानवर दो तरह के होते हैं। एक जानवर वो होते हैं जिनका गोश्त हलाल है, और एक जानवर वो होते हैं जिनका गोश्त हराम है। ये आप भी जानते हैं, है ना? क्या? तो वो तमाम जानवर जिनका गोश्त खाना हलाल है, उनका पेशाब पैखाना पाक है, वो नापाक नहीं है। आपके ऊपर, कपड़े पर, बदन पर कहीं लग जाए तो आप नापाक नहीं होंगे। उन जानवरों का जिनको खाना हलाल है, जैसे बकरी हुई, जो है ऊंट हुआ, या इसी तरह से घोड़े का आपने जिक्र किया, तो इनका पेशाब पैखाना ये नापाक नहीं है, ये पाक है। और इसकी मुताद्दिद दलीलें हैं। जैसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बकरी के बाड़े में नमाज पढ़ने की इजाजत दी। बकरी के बाड़े में जाहिर है बकरी का पेशाब पैखाना होगा, वहां पर नमाज की इजाजत है, इसका मतलब वो पाक है। इसी तरह से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माफ कीजिएगा शेख, जी शेख, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
اونٹ کا پیشاب پینے کی اجازت دیا. بعض لوگ جو بیمار تھے, وہ واقعہ معروف ہے مدینہ کے اندر, تو انہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جاؤ اور اونٹ کا پیشاب اور اس کا دودھ پیو, اس سے شفا مل جائے گی. تو اگر اونٹ کا پیشاب ناپاک ہوتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے پینے کے لیے نہیں کہتے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ پاک ہے. جی. تو ایک جانور تو وہ ہو گیا جس کا کھانا حلال ہے, اس کا پیشاب پیخانہ یہ ناپاک نہیں ہے بلکہ پاک ہے. دوسرے وہ جانور ہوئے جن کا کھانا حلال نہیں ہے, حرام ہے, ان کا پیشاب پیخانہ یہ ناپاک ہے. ٹھیک ہے شیخ. جی لقمان صاحب. شکریہ, جزاکم اللہ خیرن کثیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام اللہ وبرکاتہ. اس کے بعد میں اگلے گیسٹ کو ایڈ کر رہا ہوں, توصیف. میں آپ کو ایڈ کر رہا ہوں, آپ اپنا سوال کریں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میرا سوال یہ ہے کہ آج کل بہت کیسز آ رہے ہیں, جیسے ڈیورس لینے کے ٹائم جو لڑکی ہے وہ ایلومنی مانگتی ہے, تو اسلام میں کیا گنجائش ہے, مطلب لینا چاہیے کہ نہیں, اور کتنا لینا چاہیے اگر لینا چاہیے تو. جی دیکھیے بھائی, قرآن کی ایک آیت ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل, باطل طریقے سے آپس میں ایک دوسرے کا مال نہ کھاؤ. باطل طریقہ کیا ہے؟ باطل ہر وہ طریقہ ہے جس میں کہ آپ کا حق کسی کے اوپر نہیں بنتا ہے, اس کے باوجود بھی آپ اس کا مال لے لو. وہ تمام طریقے باطل طریقے ہیں. آپ کا حق اگر کسی پر بنتا ہے اور آپ اس سے اپنا حق لیتے ہو تو یہ جائز طریقہ اور حق طریقہ ہے. اگر آپ کا حق نہیں بنتا ہے پھر بھی آپ لیتے ہو کسی قانون کا سہارا لے کر, طاقت کا سہارا لے کر, تو یہ باطل ہے. اب آپ کا جو سوال ہے کہ طلاق کے بعد بیوی شوہر سے کچھ مال لیتی ہے, کیونکہ ملک کا قانون ہے, بہت سارے ملکوں میں قانون ہے کہ اگر آپ نے بیوی کو طلاق دیا تو اس کو ہر مہینے خرچہ دینا ہوگا یا اس کو اتنی رقم دینی ہوگی. بہت سارے ملکوں میں تو آدھی سے زیادہ پراپرٹی چلی جاتی ہے بیوی کے پاس. ہماری شریعت میں ایسا کوئی حکم نہیں ہے. اگر شوہر نے بیوی کو طلاق دیا تو طلاق دینے کے بعد صرف اگر وہ طلاق رجعی ہے تو صرف 3 مہینہ اس کا نان و نفقہ وہ برداشت کرے گا بس, اس کے بعد وہ کچھ بھی نہیں پائے گی. اب اگر وہ کسی قانون کا سہارا لے کر کے بیوی پر شوہر پر ظلم کر کے اسے کچھ لیتی ہے تو یہ حرام ہے, ناجائز ہے, یہ ظلم ہے, زیادتی ہے. اور وہ یہ یاد رکھے کہ ٹھیک ہے دنیا میں تو تم نے قانون کا سہارا لے کر کے اس شوہر پر ظلم کیا اور لے لیا, لیکن یہ لکھ کر کے رکھ لو کہ ایک ایک پیسے کا حساب دینا ہوگا. اس دن حساب دینا ہوگا جب وہاں پر کوئی روپیہ پیسہ نہیں ہوگا, وہاں پر نیکیاں دینی ہوں گی یا اس کے گناہ اپنے سر لادنے ہوں گے. تو یہ ان تمام بیویوں کو سمجھنا چاہیے جو قانون کا سہارا لے کر کے شوہر پر کیس کر کے اس سے پیسہ لیتی ہے طلاق کے بعد. دیکھیے اصل میں یہ خرابی آئی کہاں سے ہے. ہماری شریعت کے اندر نکاح کو عقد کہا جاتا ہے, عقد نکاح. عقد نکاح ہی تو ہم کہتے ہیں. بالکل. عقد کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ عقد کا مطلب ہوتا ہے ایگریمنٹ. میاں بیوی کے درمیان ایک ایگریمنٹ ہوتا ہے. اس ایگریمنٹ کے بعد میاں بیوی پر ایک دوسرے کے لیے کچھ حقوق واجب ہوتے ہیں, کچھ واجبات ہوتے ہیں جن کو دونوں کو ادا کرنا ہوتا ہے. اب یہ جنم کا جو کہتے ہیں نا, پہلی بات تو ہمارے ہاں ایک ہی جنم ہے, ہمارے ہاں جنم نہیں ہے. تو یہ ایسا رشتہ نہیں ہے جس کو توڑا نہیں جا سکتا ہے. جی یہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے. اصل مقصد تو یہی ہوتا ہے کہ ہم پوری زندگی گزاریں گے اس بیوی کے ساتھ, لیکن اگر کوئی پریشانی ہے, کوئی خرابی ہے, دونوں کا نباہ نہیں ہو رہا ہے تو ہماری شریعت نے اجازت دیا ہے کہ اس ایگریمنٹ کو توڑ دو. جب یہ ایگریمنٹ ٹوٹ گیا تو دونوں کے درمیان کوئی رشتہ نہیں بچا, کوئی تعلق نہیں بچا. جب کوئی تعلق نہیں بچا تو شوہر بیوی کو پیسہ کیوں دے گا؟ تو ایک سبب تو یہ ہے اس کا کہ بہت سارے لوگ اس کو پوری زندگی کا تعلق مانتے ہیں کہ تعلق بن گیا تو ٹوٹ نہیں سکتا, اور یہ غیر اسلامی تصور ہے. ہماری شریعت کے اندر نکاح ایک ایگریمنٹ ہے
اور عام ایگریمنٹ نہیں ہے. یہ دنیا میں جتنے ایگریمنٹس ہیں ان سب میں سب سے زیادہ قوی اور مضبوط ایگریمنٹ ہے. لیکن ایگریمنٹ ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ یہ ٹوٹ نہیں سکتا ہے. اور دنیا میں اکثر قانون میں اس کو سمجھا جاتا ہے کہ اسے ختم نہیں کیا جا سکتا اس رشتے کو. اسی لیے شوہر کے اوپر یہ لازم قرار دیا جاتا ہے کہ بیوی کو خرچہ دے. تو یہ اس کا جو ہے بہت بڑا سبب ہے اور یہ ناجائز ہے, یہ حرام ہے. مسلمانوں کے اندر بھی یہ چیز کئی دفعہ پائی جاتی ہے, بیویاں اپنے شوہروں سے طلاق کے بعد جو ہے خرچہ لیتی ہیں. یہ جائز نہیں ہے, یہ حرام ہے اور ان کو اس سے بچنا چاہیے. جزاک اللہ خیر شیخ, بہت شکریہ. جی توصیف بھائی. جی شیخ, ایک بات یہاں پہ اور عرض کروں گا شیخ, ایک بات اور ایڈ کروں گا جو کہ انشاءاللہ فائدے سے خالی نہیں ہے. اس کا ایک اور بڑا سبب ہے, یہ جو ہوتا ہے اس کا ایک اور بڑا سبب ہے. وہ سبب یہ ہے کہ اپنے ہاں جب بیٹی کی شادی ہوتی ہے تو شادی کے بعد کیا سمجھا جاتا ہے, اس کا باپ, اس کے بھائی, اس کے خاندان والے سمجھتے ہیں کہ خلاص اب یہ لڑکی پرائی ہو گئی. یہی کہا ہی جاتا ہے کہ یہ لڑکی جو ہے پرائی ہو گئی. بھائی غیر مسلموں میں تو باقاعدہ کنیا دان بولا جاتا ہے کہ دان کر دیا. ارے بھائی وہ آپ کی بچی ہے, شادی سے پہلے بھی آپ کی بچی تھی, شادی ہونے کے بعد بھی آپ کی بچی رہے گی. شادی سے پہلے بھی وہ اس گھر کی فرد تھی, شادی کے بعد بھی اتنا ہی وہ اس گھر کی فرد ہے جتنا شادی سے پہلے تھی, اور اس کا اصلی گھر وہی ہے. کل کو اگر کوئی مسئلہ ہو گیا, شوہر کی وفات ہو گئی یا شوہر نے طلاق دے دیا, تو لوٹ کر کے وہی آئے گی. اس گھر میں جس طرح سے لڑکوں کا حصہ ہے اسی طرح سے اس لڑکی کا بھی حصہ ہے. اس گھر کے لیے وہ لڑکی مہمان نہیں بن گئی ہے شادی کے بعد. تو اپنے یہاں چونکہ تصور یہ ہے کہ ہم نے شادی کیا اور اس کا بوجھ ہمارے سر سے اتر گیا, اب دوبارہ یہ بوجھ ہمارے سر پہ نہیں آنا چاہیے. اسی لیے اب یہ سارا بوجھ جو ہے شوہر اٹھائے گا, چاہے وہ رشتہ چلے تب بھی اٹھائے گا, اگر تعلق ٹوٹ جائے تب بھی اسی کو اٹھانا ہے. تو اس کا ایک بڑا سبب یہ ہے کہ لڑکیوں کو شادی کے بعد جو ہے پرایا مان لیا جاتا ہے, اسی لیے وہ ذمہ داری زندگی بھر کے لیے شوہر کے اوپر تھوپ دی جاتی ہے. جی جی جی, جزاک اللہ خیر شیخ. جی توصیف بھائی, امید ہے آپ کو جواب مل گیا. جی, یہ بھی ریزن ہے شیخ کہ بہت آسانی سے آج کل جو مرد ہے طلاق دے رہے ہیں, اور اس وجہ سے بھی وہ بدلہ لینے کے چکر میں بھی عورتیں کر رہی ہیں کہ وہ کیسز ڈال دیتی ہیں ان پہ. بھائی دیکھیے, آپ بھی شاید اس بات کو مانیں گے اور ہر کوئی مانے گا کہ ایک غلطی کو دوسری غلطی سے جسٹیفائی نہیں کیا جا سکتا. ایک آدمی غلطی کر رہا ہے, اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں بھی غلطی کروں اور اپنی غلطی کو جسٹیفائی کروں کہ اس نے غلطی کیا ہے اس لیے میں نے جو ہے میں بھی غلطی کر رہا ہوں. تو ہماری شریعت میں وہ جو انگریزی میں کہتے ہیں نا واٹ اباؤٹ, تو ہماری شریعت میں واٹ اباؤٹ نہیں ہے. اگر اس نے غلطی کیا ہے تو وہ غلط ہے. اب اگر میں غلطی کرتا ہوں تو میری غلطی بھی غلط ہے. اگر پہلی بات تو شوہروں کو ایسا نہیں کرنا چاہیے, بلا سبب طلاق نہیں دینا چاہیے. بلا سبب طلاق دینے کا حکم کم سے کم مکروہ ہے, اور خاص طور سے ہمارے سماج میں جہاں طلاق ہونے کے بعد کتنے مسائل ہوتے ہیں لڑکیوں کے ساتھ, ایسی جگہ پر تو نہیں دینا چاہیے. ہاں اگر آپ کے پاس پراپر سبب ہے, اس کا نباہ نہیں ہو رہا ہے, مسائل کھڑے ہو رہے ہیں, تو آپ کو حق ہے طلاق دینے کا. اگر ہم تھوڑی دیر کے لیے مان لیں کہ بلا سبب شوہر نے طلاق دے دیا, اور ہم یہ مان لیں کہ اس نے غلط کیا, تو اب اس غلطی کی وجہ سے بیوی غلطی کرے کہ اس کا مال حرام طریقے سے کھا لے, تو اس کو تو جسٹیفائی نہیں کیا جا سکتا نا. بالکل شیخ. تو اگر وہ عورت کہتی ہے کہ میں بدلہ لے رہی ہوں, تو یہ بدلہ نہیں لے رہی ہے, وہ اپنے اوپر دراصل ظلم کر رہی ہے. یہ بات اچھی طرح سمجھ لیں کہ وہ عورت دراصل اس کے اوپر زیادتی نہیں کر رہی ہے, وہ دراصل اپنے اوپر زیادتی کر رہی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہاں پر ہو سکتا ہے لاکھوں کی رقم وہ لے لے, اور جب قیامت میں جائے, آخرت میں اپنی ساری نیکیاں گوا بیٹھے, نیکیاں ختم ہو جائیں تو اس شوہر کے گناہ اپنے سر پر لاد لے. تو اس لیے وہ اس گمان میں نہ رہے کہ میں بدلہ لے رہی ہوں, وہ اپنے ساتھ بدلہ لے رہی ہے.
جی بہت شکریہ شکریہ، جزاک اللہ خیر. امید ہے کہ تمام بھائیوں اور بہنوں کو یہ بات سمجھ میں آئی ہوگی. انیس بھائی آپ کو ویڈیو کال نہیں کرنا ہے، آپ جہاں پر دیکھ رہے ہیں ہمیں وہیں پر کمنٹ میں لنک ہے، اس لنک پر آپ کلک کیجئے تو اسٹریم ایڈ کے ذریعے سے آپ اسٹریم میں ایڈ ہو جائیں گے. آئیے اگلے گیسٹ کو ایڈ کرتے ہیں. گل، میں آپ کو ایڈ کروں، آپ اپنا سوال کریں. السلام علیکم شیخ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ مطلب چھوٹے بچے کو ساتھ میں عمرے پہ لے کے جانا ہے، 1 سال کا جی لڑکا ہے، لیکن اس کی طرف سے عمرے کی نیت نہیں کی ہے، تو کیا طواف کے وقت اس کو اپنے ساتھ رکھ سکتے ہیں کیا، یا اس کا پھر فدیہ وغیرہ دینا پڑے گا شیخ؟ دیکھیے تقریباً یہی سوال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سے ایک عورت نے کیا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب حجۃ الوداع میں جا رہے تھے تو ایک عورت نے اپنے بچے کو ہاتھ میں اٹھایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا اور کہا الہذا حج، کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا اس کے لیے حج ہے، یعنی اگر یہ حج کرے گا تو اس کا حج صحیح ہوگا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہاں اس کے لیے حج ہے اور تمہارے لیے اجر ہے. جب تم اس کو حج کراؤ گی، چھوٹا بچہ ہے وہ نیت تو کر نہیں سکتا، اس کی جانب سے تم نیت کرو گی، اسے گود میں لے کے پھرو گی، تو اس کا حج بھی صحیح ہوگا اور تمہارے لیے اس پر اجر ہے. تو چھوٹے بچے کو حج کرا سکتے ہیں، اس کا جو ولی ہے جو لے جا رہا ہے وہ اس کی جانب سے نیت کرے گا، اس بچے کا حج صحیح ہوگا اور جو اس کو حج کرا رہا ہے اس کو اجر بھی ملے گا جہاں جہاں پر وہ جائے گا. اور یہ حج عمرہ دونوں کی بات میں کر رہا ہوں، دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے. وہ طواف کرے گا تو بچے کو ساتھ میں رکھے گا، بچے کا بھی طواف کمپلیٹ ہوگا. صحیح کرے گا تو صحیح میں بھی ساتھ میں رکھے گا، بچے کا صحیح کمپلیٹ ہوگا. جب جا کر کے بال کٹوائے گا تو بچے کا بھی بال کٹوا دے گا. اس طرح سے بچے کا حج اور عمرہ ہو جائے گا. بس یہاں ایک بات یاد رکھیں، ضروری بات، وہ یہ کہ جب بچہ بالغ ہوگا، بڑا ہوگا، بالغ ہونے کے بعد جب اگر وہ بچہ مستطیع ہوتا ہے اور اس بات کی قدرت رکھتا ہے بدن کے ذریعہ، مال کے ذریعہ کہ وہ حج اور عمرہ کرے، تو پہلا جو حج عمرہ کیا ہوا ہے اس نے بچپن میں، وہ کافی نہیں ہوگا. بالغ ہونے کے بعد دوبارہ اس کے اوپر حج اور عمرہ کرنا یہ لازم ہوگا اگر استطاعت ہوگی اس کی. تو فرضیت اس کی ساقط نہیں ہوگی شیخ. جی فرضیت ساقط نہیں ہوگی، اور وہ اس لیے نہیں ساقط ہوگی کہ جب بچہ تھا تو اس کے اوپر فرض تھا ہی نہیں. گویا کہ وہ اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے کوئی آدمی ظہر کا وقت ہونے سے پہلے ظہر پڑھ لے تو اس کی نفلی نماز تو ہو جائے گی لیکن ظہر کی نماز نہیں ہوگی. جب اس کا وقت ہوگا تب دوبارہ اس پر فرض ہوگا. تو اس بچے پر حج فرض ہی نہیں ہوا تھا، لہٰذا وہ فرضیت ساقط نہیں ہوگی. ٹھیک ہے شیخ، بہت شکریہ. جی سسٹر گل، آپ میوٹ ہیں. جی وہ بچہ ڈائپر پہنتا ہے تو اس کا فدیہ دینا پڑے گا شیخ؟ نہیں، وہ بچے کی مجبوری ہے، انشاءاللہ کچھ نہیں دینا پڑے گا. شیخ لڑکا ہے وہ تو بھی نہیں دینا پڑے گا؟ دیکھیے پہلی بات تو ڈائپر یہ لباس نہیں ہے، وہ لباس جس کا پہننا منع ہے یہ اس کا وہ لباس نہیں ہے نا. جی ڈائپر لباس نہیں ہوتا ہے، وہ ایک سمجھیے کپڑے کی طرح سے ہوتا ہے، اس کو باندھ دیا جاتا ہے. ابھی چڈی کی شکل میں آتے ہیں نا شیخ ابھی آج کل کے ڈائپرز، گویا وہ پوری طرح سے چڈی ہوتی ہے ڈائپر کی. دیکھیے آپ اتنا آپ احتیاط کر سکتی ہیں کہ جو لباس جو ڈائپر پٹی کی طرح سے ہوتا ہے آپ اس کو استعمال کریں، اور اس کا جو اوپر والا کپڑا ہے آپ اس کو چھوٹا سا چادر وغیرہ. ابھی بچوں کا تو ماشاءاللہ احرام وغیرہ، احرام کا کپڑا بچوں کا آتا ہے، اور آپ وہاں مکہ میں جائیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ بہت سارے لوگ چھوٹے بچوں کو بھی احرام پہنائے رہتے ہیں، تو آپ اس کو احرام پہنا لیں. اور اگر فرض کریں تھوڑی دیر کے لیے فرض کریں کہ جو ہے وہ نہیں کر سکتے تو پھر اس کی جانب سے فدیہ دے دیں. لیکن ڈائپر کا جہاں تک مسئلہ ہے، ڈائپر یہ لباس نہیں ہے، اس کا فدیہ نہیں دینا ہے. ٹھیک ہے شیخ. جی شیخ جزاک اللہ خیر. بارک اللہ فیکم، بہت شکریہ. جزاک اللہ خیر ہمارے ساتھ جوائن ہونے کے لیے. شاہ حسین، میں آپ کو ایڈ کروں، آپ اپنا سوال کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ لوگ کیسے ہیں؟ الحمدللہ. جی شیخ میرا ایک جی آپ کی آواز کٹ گئی بھائی.
शाह हुसैन भाई, आपकी आवाज नहीं आ रही है माजरत के साथ। अब आ रही है? हाँ आ रही है, बोलिए। एक हदीस है सुनन इब्ने माजा में 3929 नंबर है उसका। जी जी उसमें ये है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ वाज नसीहत कर रहे होते हैं सहाबा को, तो एक शख्स आता है, वो जी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कान में कुछ बोल रहा है, तो आप बोलते हैं सहाबा को जाके उसे कत्ल कर दो। और फिर ऐसी कुछ है, मुझे बाकी अल्फाज याद नहीं आ रहे हैं। तो इस मामले में क्या था, मतलब इसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कत्ल करने का हुक्म क्यों दिया उसको? क्योंकि इस पे गैर कुछ एतराज वो उठाते हैं हदीस और उन्होंने नंबर कहा क्या कि बताया आपने? 3929 3929 शेख, मैंने खोल लिया है शेख हदीस। इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिएगा सर। जी जी, अभी इंशाल्लाह शख्स का जवाब देंगे। जी जी तब तक जी अफजल हुसैन भाई, मैं देख रहा हूँ इंशाल्लाह आपको भी ऐड करूंगा इंशाल्लाह। थोड़ा सा वेट कर लें। जी दूसरे को ऐड करें। जी हुसैन भाई, आप शाह हुसैन भाई आप बैक स्टेज रहिए इंशाल्लाह। फिर आपके सवाल का जवाब इंशाल्लाह लेते हैं हम लोग। जब तक मैं अफजल हुसैन को ऐड कर रहा हूँ, आप अपना सवाल कर लें अफजल हुसैन भाई। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू शेख। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा सवाल ये है कि जैसे नमाज में है या यूं कुरान भी अगर हम पढ़ रहे हैं, जी सूरा के शुरुआत में नहीं, अगर हम बीच सूरा से कहीं शुरू कर रहे हैं जी और बिस्मिल्लाह पढ़ने का क्या हुक्म है? जी शेख क्या कहा? जी भाई पूछ रहे हैं शेख ये कि जैसे हम लोग कुरान की तिलावत कर रहे हैं लेकिन दरमियान से कर रहे हैं, अभी इब्तिदा ही किया है लेकिन दरमियान से इब्तिदा कर रहे हैं, तो क्या बिस्मिल्लाह जी पढ़ने का क्या हुक्म है उसमें? बिल्कुल, वहां पे औज़बिल्लाह भी पढ़ेंगे और बिस्मिल्लाह भी आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि इसलिए कि इब्तिदाए क़िरात है। क्या ऐसा ही है शेख? आप जी माशाल्लाह कारी हैं। जी जी इब्तिदाए शेख, क़िरात बिल्कुल में औज़बिल्लाह और बिस्मिल्लाह दोनों पढ़ेंगे। दोनों पढ़ी जाती है। मैंने कई जगह पे सुना है कि अगर आप कुरान, जैसे मान लीजिए सूरह बकरा मैंने शुरू किया है, अब सूरह बकरा करीबन 2.5 पारा है, अब मान लीजिए मैंने पहला पारा मुकम्मल कर लिया, दूसरे पारे में मुझे शुरू करना है या कहीं से भी शुरू करना है, तो कुछ लोग कहते हैं कि आलिमों से ही पूछा है, सल्फी हैं और इस तरह से और भी हैं, मेरे कांटेक्ट में कई लोग हैं, घर में भी भेजे हैं कुछ लोग, तो उन्होंने बताया कि जैसे अगर वहां पे बिस्मिल्लाह नहीं लिखा हुआ, जैसे आयत के शुरू में, सूरा के शुरू में बिस्मिल्लाह लिखा होता है, तो वहां पे सिर्फ आपको औज़ बिल्लाह पढ़ना है, बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ना है, तो मतलब दोनों में बेहतर क्या रहेगा कि बिस्मिल्लाह पढ़ सकते हैं या बिस्मिल्लाह नहीं देखिए पढ़ना है? भाई मेरे, देखिए दोनों में फर्क है। जी सूरत के शुरू में जो बिस्मिल्लाह है वो 2 सूरतों के दरमियान फसल के लिए वो बिस्मिल्लाह आता है। अगर आप एक सूरत से दूसरी सूरत में मुंतकिल हो रहे हैं तो बिस्मिल्लाह आप इसलिए पढ़ेंगे कि दोनों के दरमियान फसल के लिए है वो बिस्मिल्लाह। लेकिन अगर आप क़िरात की इब्तिदा कर रहे हैं तो इब्तिदा में बिस्मिल्लाह इसलिए पढ़ेंगे क्योंकि किसी भी काम की इब्तिदा, अच्छे काम की इब्तिदा बिस्मिल्लाह से करनी है। जी शेख, इसी तरह से जैसे अगर हम नमाज के बाद आयतल कुर्सी पढ़ते हैं, फर्ज नमाज के बाद, जी तो वहां भी औज़ बिल्लाह और बिस्मिल्लाह के साथ ही पढ़ना है? नहीं, वहां पे नहीं पढ़ना है। इसलिए नहीं पढ़ना है कि वहां पे वो बतौरे तिलावत नहीं पढ़ते हैं, बतौरे जिक्र पढ़ते हैं। वहां आप कुरान की तिलावत नहीं कर रहे हैं, वहां पर आप जिक्र कर रहे हैं। पाकिस्तान के एक सल्फी आलिम हैं, वो रुकिया वगैरह बताते हैं, मैंने उनका यूं ही ऐसे भी देख रहा था, क्लिप मेरे सामने आया तो कि अगर आप छोड़िए औज़ उसको, बिल्लाह और यूं ही बिस्मिल्लाह होगा, करके नहीं यूं ही पढ़ते होगा, कोई हैं, बात नहीं। जी तो उन्होंने कहा कि अगर आप औज़ बिल्लाह और बिस्मिल्लाह करके नहीं पढ़ते हैं तो आपके आयतल कुर्सी पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। कहां पे? रुकिया के अंदर या नमाज के बाद जिक्र में? नहीं, रुकिया में नहीं, नमाज के बाद। नहीं नहीं नहीं, नमाज के बाद वो जिक्र है, वहां पे औज़ बिल्लाह बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ेंगे। रुकिया के अंदर आप कुरान की तिलावत कर रहे हैं तो रुकिया के अंदर आप कीजिए, और औज़ बिल्लाह बिस्मिल्लाह बजाते खुद भी रुकिया है। लेकिन जी जहां पे आप जिक्र कर रहे हैं वहां पर आप औज़ बिल्लाह बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ेंगे। जैसे मैं आपको एक मिसाल बताऊं,
जैसे मिसाल के तौर पर आप दुआ कर रहे हैं रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार, ये कुरान की आयत है। इस आयत को बतौर तिलावत भी इंसान पढ़ता है और बतौर दुआ भी पढ़ता है। जहां पर बतौर तिलावत ये आयत पढ़ी जाएगी वहां पर आप बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे, औज़बिल्लाह पढ़ेंगे, लेकिन जहां पर आप बतौर दुआ पढ़ रहे हैं वहां पे औज़बिल्लाह बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ेंगे। तो इस तरह से अगर हम सोते वक्त भी आयतल कुर्सी और सेम जवाब है, बिल्कुल सेम हमें नहीं पढ़ना। सेम अच्छा, एक दूसरा सवाल मेरा है कसर से मुतालिक कि कितनी दूरी पे कसर है, कम से कम अपने घर से कितनी मसाफत पे हम हो कि कसर हम पे वाजिब होगा, और अगर हम जमात पाते हैं तो वहां हमको क्या पूरी नमाज पढ़नी है या कसर करना है सिर्फ? दो सवाल है आपका। पहला सवाल यह है कि कसर की मसाफत क्या है। देखिए भाई, कसर जो है सफर में करेंगे और सफर की कोई मुसाफत मुअय्यन और मुहद्दद नहीं है। आपके उर्फ में, आपके समाज में, आपके मुआशरे में, जिस जमाने में आप हैं वहां पर जितनी दूर जाने को सफर कहा जाता है उसमें आप कसर करेंगे। सफर की कोई मुसाफत मुअय्यन नहीं है हमारी शरीयत के अंदर, तो जिसे उर्फ में सफर कहा जाएगा उसे सफर माना जाएगा और उसमें कसर करेंगे। इसका ताल्लुक मसाफत से, किलोमीटर से नहीं है। दूसरा क्या कहा इन्होंने शेख? दूसरा सवाल, अगर हम वहाँ कोई मस्जिद पा जाते हैं और मस्जिद में हम नमाज पढ़ते हैं, मान लीजिए हम जोहर में हैं, कसर हमारी है, अगर कोई मुसाफिर किसी मुकीम के पीछे नमाज पढ़ रहा है तो अपनी नमाज कंप्लीट करेगा। मुसाफिर अगर मुकीम के पीछे नमाज पढ़ रहा है तो अपनी नमाज वो कंप्लीट पढ़ेगा, कसर नहीं करेगा। पूरी नमाज पढ़ेंगे अफजल भाई जी, मुकीम इमाम के पीछे। ठीक है शेख, शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। इसके बाद मैं अगले गेस्ट को ऐड कर रहा हूँ। अगले गेस्ट है जो है जावेद मकानदार, मैं आपको ऐड कर रहा हूँ, आप अपना सवाल। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पिछले हफ्ते में मैं एक सवाल पूछा था शेख साहब कि वो हदीस के बारे में मुतालिक है कि अल्लाह के नबी ने फरमाया कि मैं तुम्हारे दरमियान दो चीजें छोड़ जा रहा हूँ। आपने जवाब भी दिया ना उसका, उसमें जो हदीस का नंबर आपने बताया ना वो सर्च करके देखेंगे ना, मेरे को सामने वाले को एक बताना है। मैंने स्क्रीनशॉट आपको भेजे थे ना जावेद भाई? हाँ, मैं देखा, उसमें मैं सर्च करके देखा ना, इमाम मुवत्ता का इमाम मुवत्ता के जो 899 जो भेजे थे ना आप, उस पे सर्च करके देखेंगे तो हज के मुतालिक हदीस दिखा था उसकी। नहीं, कैसा मसला कैसा है ना, ये जो किताबें यानी सिहा सित्ता के अलावा, कुतुब सित्ता के अलावा, फन कुतुब सित्ता के अलावा जो किताबें हैं ना, तो उनकी नंबरिंग आगे पीछे होती है एडिशन के एतबार से। तो इसीलिए मैंने आपको फिर अलग से स्क्रीनशॉट भी भेजा है उसके। मैं देखा शेख साहब वो हदीस के हिसाब से मैं ऐप में अगर सर्च करके स्क्रीनशॉट बता दें आप सामने वाले को। स्क्रीनशॉट बताया मैं, कैसा है, मैं ऐसे इलाके में रहता हूँ, हमेशा हमारे जो तो आपका प्रोग्राम होता है ना, जब भी मेरा सवाल होता है हमारे इलाके में जो खुराफात होते रहते हैं उसी के मुतालिक होता है, क्योंकि हमारे इलाके में सलफ का माहौल ही नहीं है बिल्कुल। हम भी कैसा है आई प्लस से जुड़ने के बाद मतलब इसके कनेक्शन में आए लोग हैं सब ऐसा। तो मैं दावत के सिलसिले में उनको बताना पड़ता है मुझे, इस हिसाब से मैं आपसे वापस रिपीट कोशिश करता हूँ मुअत्ता की रिवायत मैं आपको भेज देता हूँ, मुअत्ता के हवाले के साथ मैं स्क्रीनशॉट आपको भेज देता हूँ इंशाल्लाह। तो आप इमाम मुस्लिम की भी 1218 भी बोले थे आप, और मुस्तदरक हाकिम की 4636 बोले थे। अभी असल में फुआद अब्दुल बाकी का जो एडिशन है और बाकी का एडिशन है उसमें फर्क हो जाता है नंबर में। तो परफेक्ट नहीं है तो कोई ऐप वगैरह मेरे को सेट करेंगे तो मेरे लिए थोड़ा मेहरबानी मेरे को कुछ रहनुमाई कर देता हूँ। मेरे को मैसेज कर दीजिए आप उसी नंबर पे, तो मैं इंशाल्लाह कुछ रहनुमाई कर दूंगा। ऑलरेडी कर दिया मैंने, ऑलरेडी कर दिया हूँ मैं। ठीक है जावेद, मैं चेक। शेख वो रिवायत हाँ वो ऐसा है शेख, मेरे ख्याल से आपका टाइम भी हो गया है। आप अगले उसमें स्ट्रीम में अगर वो भाई आए भी तो भी, नहीं भी आए तो भी इसको याद दिलाएं, तो फिर उस रिवायत की शरह बताते हैं। शाह हुसैन भाई ये रिवायत को हम लोग अगली स्ट्रीम में ले लेते हैं क्योंकि वक्त हमारा हो गया है। आपको आवाज आ रही है? आप वो अभी वो हदीस मेरे सामने है, उसकी शरह भी मेरे सामने है, लेकिन जो है अगली स्ट्रीम में अगर वो ना भी आए तो इसको इंशाल्लाह हम ले लेंगे। जी ठीक है शाह हुसैन भाई।
بارک جی اللہ جی فیکم، جزاک بہت شکریہ بھائی، بہت شکریہ۔ جزاک اللہ خیر شیخ، وقت دینے کے لیے وقت ہمارا مکمل ہوا، تو اس ہفتے کی آخری اسٹریم ہماری یہیں ختم ہوتی ہے انشاءاللہ۔ سیٹرڈے سے دوبارہ ملاقات ہوگی شیخ، بہت شکریہ، بارک اللہ فیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس کے بعد میں اپنے تمام بھائیوں اور بہنوں کا شکر گزار ہوں، اور ساتھ ہی ساتھ آپ لوگوں سے گزارش کروں گا کہ ابھی 9:30 بجے ایگزیکٹ ہماری ایک اور اسٹریم سٹارٹ ہوگی اظہار حق کی، جیسے کہ آپ جانتے ہیں ہر ہفتہ یہ ویڈنسڈے ہوتی ہے، 9:30 سے 3 گھنٹہ یہ اسٹریم ہوتی ہے، انشاءاللہ ایگزیکٹ 9:30 بجے سٹارٹ ہوگی۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہیں مت جائیے گا، بس تھوڑی دیر کے بعد دوبارہ حاضر ہو جائیے اور اس اسٹریم سے بھی فائدہ اٹھائیے۔ اس میں بہت سارے جو ہے سوالات کے جو اختلافی مسائل ہے یا لوگوں کے ذہنوں میں شبہات ہے، اس کے انشاءاللہ جوابات دیے جائیں گے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، مجھے دیجیے اجازت، انشاءاللہ اگلی اسٹریم میں دوبارہ ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔